بعض معاملات میں ایک نقصان نظر آ رہا ہے. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بالکل اپنے ہم مذہبی ہوتے ہیں، ہم مسلک ہوتے ہیں، ان کے خلاف بھی دو گروپ بن جاتے ہیں. ایک اس کی فیور کر رہا ہے، اس کی فیور کر رہا ہے، دونوں ہیں سنی. اب یہ نادان اتنا نہیں سوچتے کہ یار کل یہ جب ہیں ہی ایک ہی، دونوں بھائی ہیں، ٹھیک ہے عارضی طور پہ ان میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے، کل یہ گلے مل بھی جائیں گے. ہم جو یہ دیے جا رہے ہیں، پولے کھولے جا رہے ہیں، تو یہ فائل کام کس کو آئے گی؟ فائل تو اسی کو کام آئے گی جو جڑ بنیاد کا آپ کا مخالف ہوگا. یہ اس فائل کو استعمال کرے گا اور آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. تو اس لیے بس ہوش کے ناخن لیں. العاقل و تکفیہ الاشارۃ. دیکھیں آپس میں اپنوں کا اس طرح سوشل میڈیا کا جو جنگ ہے نا، سوشل میڈیا وار، یہ تو یار سمجھ سے باہر ہے میری. یار آپ کو ہو کیا گیا؟ یار ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے، اور یہ کیسے کچے بچے ہیں یار جو اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو آپ بخشتے نہیں ہیں. ایون میں آپ صحیح بولتا ہوں، کوئی میرے خلاف بولے نا، آپ کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اس کو جواب مت دیں. اگر یہ جوابی کاروائیاں میں کرتا اور کرواتا رہتا تو خدا جانے دعوت اسلامی کوئی اور اچک کے لے جاتا، میں تو دیکھتا رہ جاتا. میرے بارے میں جب سے اٹھان لیے نا، میں نے جب سے کتابیں نکلی ہیں، اشتہار نکلے ہیں، کسی شہر میں پہنچا ہوں، شہر پہ میں نے خود دیکھا ہے الیاس قادری جواب دو، یہ اعتراضات. تو میں نے ہنس کر جا رہا کہ یار میں تو شہر میں آ گیا ہوں، ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ میرے پاس تشریف لاتے ہیں، اور اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ بیان کرتے ہو. دیوار میں کیوں اشتہار لگا رہے ہیں؟ مطلب کیا چاہتے ہیں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بدنام کرنا ہوتا ہے ایک بندے کو، تو برسوں کے پرانے مردے بھی بعض اوقات اکھاڑے جاتے ہیں، سمجھے، اور پتہ نہیں ایک شغل مل جاتا ہے لوگوں کو. تو اس طرح میں تو اس کو بالکل حماقت کی انتہا سمجھتا ہوں کہ اس طرح سوشل میڈیا میں جنگ کرنا، کہ یہ مطلب گنجوں کو ناخن دینے والی بات ہے اور اپنے پاؤں پہ کلاڑے مارنے والی بات ہے کہ ہم کل جا کر صلح ہماری ہو بھی جائے گی، گلے مل جائیں گے، لیکن جو ہم سے مستقل ناراض ہیں ان کو ہم نے فائل دی ہے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری جو اولاد ہوگی نا ان کو یہ ستائیں گے کہ تمہارا باپ ایسا تھا، تمہارا چاچا ایسا تھا، تمہارا فلاں عالم ایسا تھا، تمہارا فلاں پیر ایسا تھا، تمہارا فلاں بزرگ ایسا تھا. یہ دیکھو تمہارے گھر کی ہے کہ تم ہی تو کہہ رہے ہو کہ یہ سر تمہارا، یہ بھی تمہارا، وہ بھی تمہارا. جیسے ایک دوسرے کو کیا کیا انہوں نے کہا ہے. آپ اس وقت جو ہماری جو آئندہ نسلیں ان بیچاروں کا ہوگا کیا؟ اور میں تو ایسا بے بس آدمی ہوں، میں کسی کو سمجھا ہی نہیں سکتا. باقی رات میں نے کہا نا کہ مجھ پر اعتراضات کی بوچھاڑ جب سے میں نکلا ہوں نا مدنی کام کے لیے، اس سے پہلے کوئی ایسا نہیں تھا. جب تک دعوت اسلامی بنی نہیں تھی تو ایسا کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا کہ میں جو علاقے میں تھا. پھر جو ہی دعوت اسلامی نے مطلب اٹھان لی ہے، وہ اعتراضات کے سلسلے شروع کہ اس طرح کیوں کھانستا ہے، اس طرح کیوں چھینک مارتا ہے، ایسے انگڑائی گائے کو لیتا ہے، ادھر گائے کو بیٹھا، ادھر گائے کو اٹھا، اس کے گھر کیوں گیا. بڑا لیا کہ اچھا میں نے کیا کام کیا سمجھے؟ میں نے یہ ہے نا وہ ہر مخالفت کا جواب مدنی کام، یعنی کہ ایک طرح سے سمجھو عملی طور پر میں نے ایسا کیا. یہاں تک ہوا کہ میرے اعتراضات کی لسٹیں تو بعض اوقات میں نے پڑھی تک نہیں ہے. اور جب اعتراض کرنے والے کو اگر کوئی جا کر بولے نا کہ تیرے اعتراضات کی لسٹ الیاس نے پڑھی نہیں ہے تو اس کو غش لگ جائے، دل کا دورہ پڑ جائے گا. اسے پڑھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے یہ. تو یار میں اب یہ سب پڑھنا شروع کروں، اس سے بہتر نہیں ہے زیادہ درود و سلام سے 2 حدیثیں پڑھ لوں اور 2-4 بار میرے آقا پر درود و سلام کے پھول پیش کر دوں. تو عام طور پر مطلب دیکھو اعتراض کی دنیا وسیع ہے، لوگ اللہ تعالی پر بھی معاذ اللہ اعتراضات تو کر ہی رہے نا، اسی کی پناہ. کس نبی کا لوگوں نے پیچھا نہیں کیا معاذ اللہ، اعتراضات نہیں کیے.
تو اعتراضات تو کرتے ہیں، یعنی کہ مطلب جو کام کرتا ہے نا اچھا اس کا کیا جاتا ہے، جو کچھ کرتا ہی نہیں اس کو کوئی چھیڑتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ میں آپ کو یہ نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے سنیوں کے جہاں بھی مسائل ہوں، ایک دوسرے پر یہ اگر ٹوٹ پڑے ہوں، کم از کم آپ کسی ایک کا حصہ نہ بنے، آپ بیچ میں ہوں، قفل مدینہ لگا کر دعائیں کریں کہ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد کر دے۔ کہ بہت ساری باتیں پہلے ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہوتی تھی، اب سوشل میڈیا پر جب آئے گی تو آٹومیٹک بندے کو ضد چڑھے گی، یار اس نے یوں بولا میں بھی نہیں چھوڑوں گا، تو وہ واقعی نہیں چھوڑتا، وہ نہیں چھوڑتا تو ادھر سے فائر ہوتا ہے، ادھر سے فائر ہوتا ہے، بم گرتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان تالیاں بجا کر ناچتا ہوگا کہ میں نے کام کر دکھایا، اور پھر ہمارے نادان اور بولے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی لگ جاتے ہیں اس جنگ میں۔ کوئی